لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے حضرات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ رب دا گناہ
آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراء الضحیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء اتمہ الانبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی شعبان المعظم دا عظمتاں برکتاں والا ماہ مقدس آج اس دا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ انشاءاللہ العزیز پرسوں تو رمضان المبارک دا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ ماہ مقدس بڑیاں عظمتاں برکتاں رحمتاں والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے متعلق قرآن مجید میں اندر ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان دا مہینہ وہ ہے جدے اندر اساں قرآن نازل فرمایا ہوا ہے۔ کی نازل کیتا ہے جی؟ ماشاءاللہ سارے بولو ذرا، کی نازل کیتا ہے؟ قرآن نازل کیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، فرمایا یہ جڑا قرآن اسا نازل کیتا ہے نا یہ لوگاں دی ہدایت واسطے نازل کیتا ہے، یہ لوگاں نو ہدایت دیتا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، فرمایا اس کے اندر روشن دلیلاں نے ہدایت دیا۔ والفرقان، اور اللہ فرماتا ہے ایک کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے دی عظمت کو بیان کردے ہوئے فرمایا اے او مہینہ شان والا جدے اندر اساں او کتاب نازل کیتی ہے جڑی لوکاں کو ہدایت بھی دے دی ہے۔ یعنی اس مہینے دی عظمت اللہ دسی ہے کہ مہینہ اسی اندازہ لاؤ کہ اے مہینہ کتنی عظمت والا جس مہینے دے اندر اساں ایڈی اونچی شان والی کتاب نازل کیتی، وہ کتاب اللہ فرماتا ہے جڑی لوکاں کو ہدایت دینے واسطے نازل کیتی ہے۔ فرمائے دے وچ ہدی للناس وبیّنات من الہدیٰ، فرمایا اس کے اندر ہدایت دیاں کھلیاں نشانیاں نے۔ والفرقان، فرمایا یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جڑی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے سے متعلق ایک اور حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، فرمایا تواڈے وچوں جڑا اس مہینے نو پا لوے انہوں چاہیے کہ اس مہینے دے روزے بھی رکھے۔ کی رکھے؟ ماشاءاللہ رکھنے دے مرضی دے نالی دے بول دے چھڑو ایک بڑی دا کی رکھے؟ روزے رکھے اس مہینے سے۔ جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے انہوں پتہ جو ملتا کی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے واسطے میں اور ایدی جزا میں خود آپ، ایدی جزا میں خود آپ۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی وانا اجزا بہی، فرمایا کہ روزہ میرے واسطے میں اور ایدی جزا میں ہی دیاں گا، اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ روزہ میرے واسطے میں اور ایدی جزا میں خود ہی ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ
انہوں نے ایک دن اپنے کچھ وزیران موتی دیتے، موتی سٹے ٹوٹتے سب سٹ دیتے، موتی سٹ کے نا وزیران نے کام کیا، فرمایا اے موتی چک لو، موتی اٹھا لو۔ وہ وزیر جناب دوڑے جلدی دنال، کسے 2 چک لے، کسے 4 چک لے، کسے 3 چک لے۔ وہ موتی چکے تھے پیچھے پیچھے آ گئے، اگے جا کے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ روک کے جب میں پیچھا بیٹھیا نا، کسی نے 2 موتی چکے، کسی نے 3 موتی، کسی نے 4، کسی نے 1۔ اینا وزیرہ وچ ایک وزیر ہاتھ پال کہنے پیچھے کھلوتا، انہیں کوئی بھی موتی نہ چکیا۔ او دا نام سی جناب ایاز رحمت اللہ علیہ۔ سلطان محمود غزنوی گئے کہ کہتے ہیں تو کنے چکے نے جی 2، تو 3 4 5 2 1۔ ایاز تو کنے چکے نے؟ اس کی تیز میں کوئی نہیں چکیا۔ فرمایا میں کیا سی موتی چک لو تو چکے کیوں نہیں جائے؟ جناب ایاز دی آنکھا چواسو آگے رو کے کہتے ہیں سرکار میں نے موتی نہیں چاہیے، میں نے موتیاں والا چاہیے، میں نے موتی نہیں چاہیے، میں نے بولو تو صحیح ہے، میں نے موتی نہیں چاہیے، میں نے موتیاں والا چاہیے، میں موتی نہیں لینے سرکار، میں نے توڑا خواہش ماننا۔ اللہ فرماتا ہے کائنات آلے ہو جیڑا روزہ رکھ دے نا روزہ، فرمایا انہوں میں آپ ہی میں لگا مگلا۔ کتنا آ جائے یا فرمایا روزہ میرے واسطے ہے کہ میں خود نہیں جزاؤں، یعنی جیڑا روزہ کیونکہ دیکھو نا روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک بات ہے، ایک راز ہے۔ مثال دیئے دوپہر کا ٹائم ہوئے، گرمی فل عروج دے ہوئے، بندے نو پیاس لگی ہوئے شدت دی، کمرہ ہوئے، کمرے دے اندر فریج پئی ہوئے، فریج دے اندر ٹھنڈا مٹھا پانی بھی ہوئے، جوس بھی پیا ہوئے، ٹھنڈی بوتل بھی پئی ہوئے، تے کمرے دے اندر بندہ بھی اور کوئی نہ ہوئے، فریج سامنے میں، بوتلہ سامنے، مشروبات سامنے پہلے، کوئی بیکھن آلہ بھی بندہ نہیں، انہوں کسے ڈکیا تو نہیں جا کے پی لے، پر نہیں پینا، کیوں نہیں پینا؟ وہ آندہ ہے میں کوئی بندہ تے نہیں بیکھدا پر میرا رابط ہے کہتا ہے، کیونکہ میں بندہ کوئی نہیں بیکھدا پیا پر میں میرا بولو صحیح، میں میرا سلطان محمود غزنوی نے پائی وزیر صاحب بیٹھتے نا، اپنے کسے وزیر نے جناب ایاز ہوتے نا کچھ جملے ایسے بولے جنہیں سلطان محمود غزنوی کو اچھے نہ لگے، تو سلطان محمود غزنوی نے کیا کوئی اس طرح سپاہی حکم دیتا بھی کوئی مرغے لے دیا، وہ مرغے لے انہیں وزیران دے دیتا ہے ایک مرغا، کہتا ہے ایک مرغا لے جو ایک چھری میں نہ دے دے، بادشاہ کہتا ہے اے مرغے اوتھے ذبح کر کے لے ہونے نے جتھے تو انہوں کوئی نہ بیندہ ہو، وہ سارے لے کے چھوڑ گئے، ایاز نے بھی ایک دے دیتا، وہ تھوڑی دیر بعد جناب سارے وزیر آ گئے، سارے نے مرغے ذبح کیتے جناب لے کیا، تو کتے کر کے لے سرکار میں کمرے کیتا، تو میں منجید تھلے بڑھ کے کیتا، میں کتے میں فلانی جگہ تو کوئی نہیں سی پیتا، میں سارے نے پوچھا، سارے نے جواب دیتا کہ میں ہوتے کیتا، میں ہوتے کیتا، جدو جناب ایاز دی باری آئی ایک کا چھری پڑی ایک کا زندہ ککڑ پڑیا، پر میں تو نہیں کر کے لے آیا سبب، کہتے ہیں جناب میں جتھے بھی گیا میں خدا ملتا سی، میں جتھے بھی گیا نا میرا خدا ملتا سی، لے آتے کہ اس واسطے سرکار تو سب فرمایا سی اوتھے ذبح کر کے لے ہونے دے جتھے کوئی نہ ملتا ہے، کہ میں نو کائنات دے ایسی جگہ ہی کوئی نہیں لبھی جتھے خدا نہ بے خدا ہوئے۔ یعنی روزہ بندے اور خالق دے درمیان ایک راز ہے کہ یا خدا جاننا ہے یا وہ بندہ جاننا ہے، وہ بندے تو کوئی ڈاکٹر ہی دیا مشروبات پہنے پی بھی سکتا ہے، لیکن وہ دکھا جڑا اندر ضمیر ہے نا، وہ ضمیر اور فریج میں نیڑے نہیں جان دیتا، ضمیر کہتا ہے نا بھائی وعدہ کیتا ہی اللہ دے نال، کہ اللہ دے نال وعدہ کیتا کہ انہوں پوریاں تے کرنا ہے نا شام کا، کہ میں جڑے چھوٹے بچے بیٹھے نے انہاں نوں بھی ایک پیغام دیا، چونکہ چھوٹے بچے دا روزہ نہیں ہوتا، ساڈے گھراں دے اندر ویسے اسی خوش طبی دے طور تے کیا چلیا، وہ پتر تو کوئی نہیں کہا تو چڑی روزہ رکھ لائے، اے کان روزہ رکھ لائے، اے فلانا روزہ رکھ لائے، مطلب ہوتا ہے بچے کو ترغیب دینا بھئی تو چونکہ
ساری دیہڑی تو نہیں بھوکا رہ سکتا، کوئی نقصان نہ آ جائے. انہوں پھر کہتے ہیں تو پتر 12 بجے جا کے نہ روزہ افطار کر لے. کہتے ہیں تمہیں بات یاد رکھنا، اے جڑے چھوٹے بچے ہو پتر اگرچہ تہاڈا روزہ نہیں ہوتا پر روزیاں دے مہینے میں تساں گلی وچ کوئی چیز کھانی پینی بولو، گلی وچ کوئی چیز کھانی پینی نہیں، بولو صحیح، گلی وچ کوئی چیز کھانی پینی نہیں کھانی پینی. بزرگاں نے ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں ایک یہودی کو کسی نے خواب وچ ویکھیا، وہ جنت وچ پھرے پئے. انہیں کہا تو یہودی تو جنت وچ کیویں آ گیا؟ انہیں آکھیا روزہ دا مہینہ سی تے میرا بچہ گلی دے وچ چیز کھا رہا سی تے میں بچے کو تھپڑ ماریا. میں کہا نلائکا تینوں پتہ نہیں مسلماناں دا روزے دا مہینہ تے تو گلی چ کھاتا پھردا ہے؟ بس میں اپنے پتر کو تدیبڑ ماریا، اللہ نے او دے اجر وچ مینوں جنت عطا فرما چھڈی. لیکن میں رو ہی سکنا ہے تے اور کچھ نہیں کہہ سکتا. آج تو کچھ 15-20 سال پہلے رمضان شریف کے مہینے میں بڑا اہتمام ہوتا سا. رمضان دا مہینہ آ گیا بھائی، سموسے پکوڑے والی دکاناں بند بھائی نہیں کھلنیاں. جا کے اثر تو بعد جڑا نا جی وہ دکاناں لگدیاں سن کہ ہن افطاری واسطے جنہاں چیزاں لینیاں، ہوٹل بند ہوندے سن. اے دکاناں دے اوتے کنجر خانہ نہیں سی ہوندا، ٹیپاں نہیں سن لگدیاں، گانے نہیں سن چلدے. لیکن ہن رمضان دا جیا رمضان آیا جیا نہ آیا پتہ ہی کوئی کہ رمضان دا مہینہ یا نہیں. پورا سال ہوٹل ہوندے نے، رمضان دا مہینے جا کے اسپتال بن جاتا. چارج میرے قنات لا کے لایا تھا بیماروں کے لیے کھلا ہے، تے اندر سارے ہی ماشاءاللہ بیمار بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں بھائی ہوٹل سارے بیمار ہی ہوتے ہیں نا، بھائی جڑا کھا جو رہا ہے تو بیمار ہی کرا. روزے دا تقدس نہیں رہا، پامال کیتا جا رہا. اچھا تے ایدہ نام بھی نہیں روزہ کہ روزہ رکھ لیا تو یار ٹائم نہیں لگتا پیا، آؤ ہم رہے کہ تاش دی باری تے لا لئیے. ناراض نہیں ہو بولو صحیح، ہو بھی جاؤ تو مینوں ٹینشن کوئی نہیں ہوتی. وجہ میں کہ ڈائٹ تے ووٹاں تے کھلونا ہے، مینوں ڈر ہوگا بھی تساں ووٹ نہیں مینوں دینے. گل سچی کرنی چاہیے. یاد رکھنا روزہ رکھ کے بندہ کہ آدھا لڈو کھیل لئیے، روزہ رکھ کے آدھا تاش دی باری لا لئیے. یاد رکھنا ہے کوئی روزہ نہیں، میرا بھوک کٹن دا نہ روزہ نہیں. روزہ اس چیز دا نام ہے جویں اللہ نے آکھے روزہ رکھ کے وہ زندگی وہ دن بھی پورا گزار رہے ہیں. کیویں حلال نو حلال سمجھ لے، حرام نو حرام سمجھ لے، اور اس تو بعد دن سارا انج گزار رہے اللہ دی یاد دے اندر دن گزار چھڑنا سارا. اس واسطے رمضان دا مہینے دے اندر نمازاں پوریاں 5 پڑھنیاں. رمضان تو اگے پیچھے بھی ویسے جڑے پڑھ دے ہوتے بولو باقی بھی شاید چپ کیتے رہنا. رمضان کے بعد بھی 5 پڑھنے. اللہ پڑھنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. جی اس مہینے دی عظمتاں تے برکتاں دے حوالے نال نبی پاک نے 2-4 فرمان سننا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تانوں پتہ لگ جائے، اگر پتہ لگ جائے کہ رمضان دے مہینے دیاں برکتاں کی نے، ایدیاں عظمتاں کی نے، فرمایا تسی اللہ دی بارگاہ میں دعا کرو یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہی رکھیا کر. 3-4 دن دی گل ہے کہ بندہ بیٹھا سی کہ آکھن لگا یار پہلا روزہ کدھر پینا ہے. میں ہس کہہ کہ میں کہا یہ روزہ نہیں جی میں تیرے تے ایٹم بم بن کے پینا ہے. پہلا روزہ کدھر پینا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں اسی جملہ کدے بارے جو بول رہے ہیں اور کیسا بول رہے ہیں. جملہ بولنا بھی چاہیے کہ نہیں. سرکار فرماتے ہیں اگر تانوں پتہ لگ جائے کہ اس مہینے دیاں برکتاں کی نے، فرمایا تسی دعا کرو یا اللہ سارا سال ہی رمضان ہی رکھیا کر. اور ایک اور سرکار کا فرمان سنو، کنز الاموال اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فرمایا رمضان کی پہلی تاریخ کو شروع
فرمایا ہر روز افطاری دے وقت جب روزہ افطار کیتا جاتا ہے، فرمایا ہر روز افطاری دے ویلے اللہ رب العالمین ایسے بندے جنہاں کے جہنم واجب ہو چکی ہوتی، فرمایا ہر روز افطاری دے ٹائم اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے بندے جنہاں کے جہنم واجب ہو گئی ہوئی، اللہ 10 لاکھ بندیاں جہنم تو آزاد فرما چھڑدا ہے۔ 10 لاکھ بندیاں اللہ ہر روز افطاری دے ٹائم اللہ 10 لاکھ گناہگاراں جہنم تو نجات عطا فرما چھڑدا ہے۔ اور فرمایا ہر شب جمعہ یعنی اج دی رات لگ گئی ہے، فرمایا شب جمعہ اور جمعہ والے دن دی ہر گھڑی دے اندر ہر گھڑی دے اندر فرمایا اللہ رب العالمین ہر گھڑی دے اندر 10 لاکھ ایسے بندے جنہاں کے جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ ہر گھڑی دے اندر 10 لاکھ جہنمیاں جہنم کو آزاد فرما چھڑدا ہے۔ اے عظمتاں نے اس ماہ مبارکہ دیاں اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں شہر اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ آخرہ عتق من النار۔ ہر میں اس مہینے دا پہلا عشرہ ہر میں او دے اندر اللہ اپنے بندیاں دے رحمت فرماندا ہے، درمیانی 10 دناں اللہ مغفرت فرماندا ہے، تے آخری 10 دناں دے اندر اللہ اپنے گناہگار بندیاں نو جہنم تو آزاد فرما چھڑدا ہے۔ اے مہینہ عظمت تے برکت تے شان والا گرامی قدر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان لو اس واسطے رمضان آکھیا جاتا ہے، اس واسطے رمضان آکھیا جاتا ہے، فرمایا کہ اے رمضان دا مہینہ گناہاں نو انج ساڑ چھڑدا ہے جویں لکڑی نو اگ ساڑ چھڑدی ہے۔ اس مہینے دی عظمت بیان کرنے آیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ اس حدیث پاک سے راوی نے آپ فرما دے کہ کملی والے آقا نے فرمایا جب رمضان دا مہینہ شروع ہوتا ہے نا اللہ تعالی حاملین عرش یعنی جنہاں نے اللہ دے عرش چکیا ہوا ہے انہاں فرشتیاں نو اللہ فرما دے اے فرشتیوں میریاں حمداں کرنیاں بند کر چھڈو، رمضان دی پہلی تاریخ تو لے کے رمضان دی آخری تاریخ تک تسی انج کرنا ہے میرے یار محمد دی امت واسطے بخشش دیاں دعائیں کر دیا ہے نیرانے تساں۔ کتنی عظمت والا مہینہ ہے اللہ حاملین عرش کو فرماتا ہے اے حاملین عرش تساں پورا مہینہ امت محمد مصطفیٰ واسطے بخشش دیاں کی کرنیاں نے جی بولیے ذرا بخشش دیاں کی کرنیاں نے کام کرتے رہے۔ تو گرامی قدر حضرات یہ مہینہ بڑی عظمتاں والا بڑی برکتاں والا بڑی رحمتاں والا ہے۔ اس مہینے سے اندر ایک نیکی کرو گے نا 700 گنا تک اللہ دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر تسی 1 روپیہ دیتے ہو اللہ دے راہ دے اندر تو 700 روپیہ دینے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایک باری سبحان اللہ کہو گے تو 700 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کیتا ہے، جتنے کثرت ہو سکے اللہ کی یاد کی جائے۔ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے کثرت کرنا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کی کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ سارے بولو اللہ کی کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت کرنی انشاءاللہ ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر فجر کی نماز تو بعد انشاءاللہ 15 منٹ کا ہر روز اتنے درس ہوئے کریں۔ کتنے منٹ کا؟ آؤ کرو اب میں تو اڈیاس دے لونا کرنا ہوتا ہوں تو انہوں درس دے رہا تھے تو انہوں کچھ سنانا اے آپ صاحب ساڑھے ہونے نا ہر نماز ٹائم میں ایک دن نا گڑی دیتے آیا تو میں دیکھے ہوئی تو میں دیکھا ملا کنا سفر بڑھتا ہے ساڑھے کار تو لے گئے جو تک 3 کلومیٹر سفر بڑھتا ہے۔ ایک نماز ٹائم آپ صاحب اور جانتا 6 کلومیٹر سفر کرتے ہیں
6-5 یا 30 دیہڑی کے اندر 30 کلومیٹر حافظ صاحب سفر کرتے ہیں نمازاں پڑھانے واسطے اتنے آتے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں تمہیں پڑھاتے بھی جی آدھے دو بندے کھلوتے ہو پھر حافظ صاحب کا تو دل سڑتا ہے نا یار میں ایڈی دوروں ہونا وا یہ کہ بندے صرف دو ہی کھلوتے ہوتے ہیں رمضان المبارک کا مہینے کے اندر یقین کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ہر بندے کی نماز کا ٹائم ہوئے دکان کا شٹر تھلے سٹو 5 منٹ لگتے ہیں آ کے نماز پڑھ کے پھر جاؤ جہاں بندہ نماز پڑھ کے جا کے اپنی دکان کھولے گا نا خدا دی قسم پچھلے مہینے بھی تساں اپنے رزق کا حساب لایا کہ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ کے پھر جا کے دکان کھول کے پھر اپنے رزق کا حساب لا لینا جے رزق چ برکت نہ ہوئی تو گل کرے انشاءاللہ ہر روز رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر 15 دن تک میں اتنے ہوں 14 دن تک انشاءاللہ وہ میں روزانہ درس قرآن دیا گا 14 رمضان المبارک کو پھر جا کے مدینہ شریف میں روزے رکھنا ہے باقی جڑے 13-14 دن ہیں وہ انشاءاللہ ابھی یہ تھے روزانہ میں درس قرآن دیا گا وہ احباب تشریف لے گیا اور یہ درس قرآن کے اندر نماز کے حوالے نال روزے کے حوالے دے نال غسل کے حوالے دے نال وضو کے حوالے دے نال طلاق کے حوالے دے نال نوافل کے حوالے دے نال اور غسل استنجا کے حوالے دے نال انشاءاللہ روزانہ ہر روز کسی نہ کسی موضوع کے اوپر درس ہو کے کھڑے گا احباب شرکت فرما کے ثواب دار حاصل کرنا دوسری ان گل سنو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے اساں قرآن نازل کیتا ہے کی نازل کیتا ہے جی ماشاءاللہ سارے بولو کی نازل کیتا ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ادھر بچے ہولی تھوڑا یا جوان آواز کر کے کو ادھر سبحان اللہ اِنَّا
جے بدلنا چاہتا بھی وہ بھی بدل سکتا سی لیکن وہ بھی نہیں بدل سکیا میں انہوں کس طریقے دے نال بدل سکنا ایک کتاب اللہ والوں نازل ہوئی ہے کوئی ردو بدل نہیں کر سکتا اس کتاب انہوں پھر رجکاری کوئی نہیں سکتا اللہ خود قرآن کے ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کرتے پہ اچھا اس رنجیت سے بادشاہ دے کھولنا وہ جا گیا ہندو انہوں نے آکے کہا سردار جی اسی گل کرنا چاہتے ہیں دسو انہوں نے کہا جی اسی ہندو ہاں اسی بنانے ہیں مندر مسلمان بناتے ہیں مسیحہ ساڑھے جڑے مندر نے نا وہ 1,000 سال تک کھڑے رہتے ہیں اتنے تریڑ تک بھی نہیں ہوتی اور ہے بھی حقیقت ہے میں اجے بھی پاکستان میں کئی ایسے مندر نے جتے جڑے ہن مندر نہیں رہے لیکن اجے بھی انہوں نے تسی جا کے دیکھو میں ایک دو دیکھے بھی نشہر برکاں دے نال ایک پنڈ ہے مٹو پائی کی اوتھے بھی انہاں دا بڑے گردوارا جا وہ کئی سو سال اجے تک وہ بالکل سلامت ہے کوئی تریڑ شریعے دا معاملہ نہیں انہاں کہا جی اسی بنانے ہیں مندر مسلمان بناتے ہیں مسیحاں ساڑھے مندر 1000 سال تک کھلوتے رہتے ہیں انہوں تریڑ بھی نہیں ہوتی کہ مسلمان مسیحت بناتے مگر انہیں تریڑا پہلے آ جاتی ہے انہیں کیا میں تھوڑی گل نہیں سمجھا تجھے کہنا کی چاہتے ہیں انہیں کہا جناب کہنا ہے چاہتے ہیں ہمیں ساڑھے مندر اینی نہیں دیر تک کھلوتے رہتے ہیں انہوں تریڑ بھی نہیں ہوتی کہ مسلمانہ دیا مسیحتہ بن دیا مگر انہیں تریڑا پہلے آ جاتی ہے اس تو ثابت یہ ہوتا ہے بھائی ساڑھا ہندوہ دا مذہب سچ ہے تو مسلمانہ دا مذہب جھوٹا ہے انہیں کہا اچھا بھی تُسا گل کی تھی اور مسلمانوں بھی پوچھ لیتے انہیں مسلمانوں نے بلا لیا اپنے دربار کچھ علماء آئے انہوں نے کہا جی کیویں بلائے انہیں کہا بھی گل سنو اے ہندوہ نے اپنا دعویٰ پیش کیتا بھی اسی مندر بنانے ہیں تسی مسیحتہ بناتے ہو ساڑھے مندر کئی 200 سال تک لوتے رہتے ہیں انہوں تریڑ بھی نہیں ہوگی تسی مسجد بناتے ہو کہ وہ تریڑا فٹافٹ آ جانی ہے ایدی دلیل دیو یا تسی سنجھے تو دسو کیا ہو گئی ہیں انہوں نے کیا نہیں ہوتی انہوں نے کہا بادشاہ سانوں کو تھوڑا جا ٹائم دے مولت دے انہوں نے کہا ٹھیک 2 دن دی مولت دیتی جاؤ سوچ لو وہ مولوی سارے نکل آئے باہر آ کے بہ گئے نکل آئے سوچن ہے سب کہ کی جواب دے یہ یاد انہیں ہے بھی عجیب جا سوال لا یعنی جا سوال ہے سمجھ تو بالا تھا وہ مولوی سارے جائے پریشان کہ دا جواب دے یہ سب ایمان کی دے یہ کتھوں لے آئیے انہوں قرآنی چکا دے بعض گلیں ایسی ہوئی ہیں جنہی خشک مولویاں کی سمجھ نہیں ہوئی ہیں میں کی عرض کیتا ہے خشک مولوی انہوں نے نہیں سمجھ ہوتے کہ جنہ دے دل تار ہوئے ہون مولوی ہون دل تار ہوئے ہون کہ کسی اللہ دے بلی دے ہاتھ اجازت دیتے ہون وہ سمجھ جاندے نے نہ گلا وہ پریشان سب ایک جگہ تے بیٹھے سارے سر جوڑ کے بھی یہ کی جواب نہیں قریب تو ایک اللہ دا بلی گزریا انہیں کہا السلام علیکم وعلیکم السلام جناب وہ کی گل ہے بھائی بعد رات کیوں پریشان بیٹھے ہو میں کہا جناب کی مولوی صاحب پوچھئے پوچھ دے ہو بادشاہ نے گل کی نہیں کسی پریشان ہو یا میرا جواب کی دئیے اللہ دا بلی کہتا ہے واہ واہ وہ ایڈا نکا جا سوال ہے ہمیں پریشان ہو جاؤ میرے نام میں حل کر دینا مسئلہ توڑا انہوں نے کہا سپی جی کتنے مروانا دیا انہوں نے کہا کوئی گل نہیں مرا گا تو میں ہی مرا گا تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا آ جاؤ ٹوڑ گیا جا کے اللہ دا بلی کہنے لگا ہاں بھئی بادشاہ دس کی دلیل ہے انہوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں کہ ایسے مندر بنانے ہیں کئی 100 سال تک کھڑے رہتے ہیں 1000 سال لیکن تریڑ بھی نہیں ہوتی تھوڑیاں مسجداں بنتی ہیں مگر انہیں تریڑا پہلے آ جاتی ہیں یہ دا جواب ہے اللہ دا بلی کہتا ہے اچھا بادشاہ یہ دس کے انہوں کچھ ایسے علاقے میں کیڑا مندر ہے جڑا کل بنیا ہوئے یا جنہیں بھی آج مستری نکل رہے ہو وہ ایک کولو بولیا انہوں نے کہا جی افغانے پنڈ دے وچ مندر بننا پیا آج مستریاں فارغ ہو جائے گا اتھوں نکل جائے اللہ دا ولی کہتا بادشاہ مینوں نال لے چل تو اس مندر وچ چل آ تینوں میں دسنا تواڈے مندر کیوں نہیں ٹوٹدے تے ساڈیاں مسیتاں تریڑاں کیوں آ جاندیاں بادشاہ بھی ٹر پیا مولوی بھی نال وہ وزیر بھی نال تو ہندو بھی نال سارے ٹر گئے اللہ دا ولی مسجد جا کے دیکھے مستری کانڈیاں دیسی اکڑ کانڈا میں کہا ہاں بھائی مستری کو دسو کہ مندر کتنی دیر تک کھلوتا ہے
صاحب تک یہ پرواہ ہی نہیں. پکی گل ہے بادشاہ سن لیا بھائی انہوں کا جملہ سن لیا. اللہ دا ولی کہتا ہے مستری ہوئے نہیں کرو اپنی تیسیاں کرنیاں لے کے اپنے مندر چو بنے نکل لو. انہوں نے کہا جناب کرنا کی؟ انہوں نے کہا تو کیا لے کے باہر نکلو. وہ جدو باہر نکلے اللہ دا ولی کہتا ہے بادشاہ اینا دی گل سن لی ہے نہ کیا 1000 سال تک تریڑ بھی نہیں ہوتی جی بالکل نہیں تسی بھی باہر نکل جو سارے انہوں باہر کٹ گیا. اللہ دا ولی کھلوتا مندر دے سینٹر جڑے بندے گوڑے پڑھ کے بیٹھے ہو ویسے میں کہا گا ہے تو آٹے ہی نہیں آئے بھی تو آٹے نال میں انشاءاللہ جان کے بھی تو آٹے نال ایک گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ہماری ہاتھ چوکی اللہ دی پاکی دا نام سبحان اللہ کر کے کرو پھر ایک باری بولیے ذرا سبحان اللہ. اللہ دے ولی نے جدو سارے مندر چوبار کھڑے آئے اللہ دا ولی سینٹر کھڑا آیا سینٹر کھڑے ہو کے اللہ دے ولی نے پڑھنا شروع کیتا. اللہ دا ولی پڑھدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اللہ دے ولی نے چند قرآن دیا آیتاں پڑھیاں نے پڑھنے تو بعد اللہ دا ولی نس دیا یا مندری چو باہر نکلیا. اللہ دا ولی جدو مندری چو بننے نکلیا ہے ادھر ولی نے مندری چو نکلنے نہیں دے رہی ہے سارا مندر تھلے ڈگ پیا. مستری سر پھڑ کے بہ گئے مزدور حیران رہ گئے. مستری بول گیا میرے بابا دس دے صحیح اندر کر کے کیا ہے دس کیڑا بم چلا گیا ہے. اللہ دا ولی بولیا او مستری سن لو اسی مرود والے نہیں آئے اسی ضرور والے ہاں اگر دس دے صحیح بابا اندر کیتا کی ہے. اللہ دا ولی بول کے کہہ دے تسی ہندو آندے ہو ساڈے مندر ہزار سال تک کھڑے رہندے نے انہاں وچ تریڑاں بھی نہیں آؤندیاں تہاڈیاں مسجداں وچ تریڑاں آ جاندیاں نے. ایدی وجہ کی ہے او سن لو ایدی وجہ ہے اللہ قرآن وچ فرماندا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اگر اسی پہاڑاں تے نازل کر دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے قرآن دی حیبت دی وجہ تو. لیکن سن لو اے ساڈیاں مسیتاں نے جتھے صبح بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے دوپہر بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے عصر ٹائم بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے مغرب ٹائم بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے عشاء ٹائم بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے تہجد ٹائم بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے. سارا دن ساڈیاں مسجد قرآن پڑھیدا ہے کہ جتھے ہر ٹائم قرآن پڑھیدا ہے اوتھے تے نکیاں نکیاں تریڑاں آؤندیاں نے کہ تہاڈے مندر وچ میں 5 آیتاں قرآن دیاں پڑھیاں نے تہاڈا مندر تے 5 آیتاں برداشت نہیں کر سکیا. اے ساڈیاں مسیتاں دا حوصلہ ہے سارا دن قرآن پڑھیا جائے لیکن اوتھے پھر بھی نکیاں نکیاں تریڑاں آؤندیاں نے. تہاڈے مندر اس واسطے کھلوتے رہندے نے کہ ایتھے اللہ دی رحمت دا نزول نہیں ہوندا ایتھے اللہ دیاں اللہ دے عذاب ایتھے نازل ہوندے رہندے نے. گرامی قدر حضرات اے جڑے ساڈے مسجداں بنیاں نے اے مسجداں بنائیاں اس واسطے جوڑیاں نے ایتھے اللہ دی عبادت کیتی جائے قرآن دی تلاوت کیتی جائے. لیکن افسوس میں کہنا چاہنا کلندر لاہوری دی زبان دے اندر جدوں لاہور دے اندر ایک مسجد بنائی جنوں راتوں رات مسجد بنا دیندی جدا نام شب بھر رکھیا. چند دناں تو بعد جدوں اقبال اوتھوں دی گزریا ویکھ کے حیران رہ گیا. اے مسجد جنوں بنان لگیا مسلماناں نے بڑا ڈھل لایا بڑا پیسہ لایا اپنی جان صرف کیتی مال صرف کیتا راتوں رات مسجد تے بنا دیندی. لیکن چند دناں تو بعد جدوں اقبال مسجد
نماز پڑھی جائے. جڑے احباب نے تعاون کیتا ہے مسجدہ بنائیاں نے, لیکن ایک کمال نہیں کہ مسجد بنا دینا کمال ہے. کمال ہے مسجد بنا کے مسجد نو آباد کرنا کمال. مسجد بن گئی ہے, مسجد اندر آ کے نماز پڑھو. میں کل بڑی خاص سٹیٹ کرنے والا آدمی ہوں, بڑی کھلی کھلی تو سیدھی سیدھی. اللہ قرآن فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو گل کرو تو کھری کھری کرو, وال پا کے گل نہ کرو, سیدھی سیدھی کھری کھری گل کرو. میں گزارش کروں گا جدو اذان دی آواز آ جائے نا, اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر, انج کہہ لو کہ تھانوں مالک والوں صدا ہے. کدے والوں بولو کدے لو تھانوں کوئی علاقے دا ایم پی ایم ایل اے کسے میرزادے جا کارڈ بھیجے سنیا پہلے کہ آج 2 بجے بھئی فلانے میرج آ رہا ہے کہ بھجتے جاندے ہو کہ نہیں, وہ یار چودھری صاحب بلایا نہ گیا تو پھر کی بنے گا, لہذا یار سارے کام چھڑ کے بھجتے جاندے ہو یار چودھری صاحب بلایا. میں کہا چودھری بلائے تے سارے کام چھڑ کے ٹر جانا ہے کہ 5 ٹائم جدو اللہ بلائے 5 ٹائم آواز ہوگی نا حی علی الصلاۃ. ہر بندہ ساڑھے جو چاہتا جی میرے کامیابی مل جائے, لیکن 5 ٹائم اسی تو آواز ہوگی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف. لیکن اسی ادھر سننے ہیں ادھر گل کٹ دینے ہیں. گرامی قدرت اے خصوصاً ایس روڑ دے ہوتے جڑے دکان آ رہے ہونا, میں تواڈے کے دست بستاس کراں گا. خدا دا واسطہ جے تسی جڑے قریب بیٹھے ہو جدوں تواڈے کنا تے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یار اسی ٹائم شٹر بند کر کے 5 تو 10 منٹ لگتے ہیں آ کے مسجد اندر نماز پڑھ کے پھر جاؤ جا کے بیٹھ کے رزق تلاش کرو. خدا دی قسم ہے سارا دن بندہ تھکیا ہوئے نا, سویرے فجر تو لے کے زور تک بندہ کام کرتا ہوئے تھک جائے, جسم شرابور ہوئے پسینے نال, کہ بندہ کھانا بھی کھا لے چائے بھی پی لے بوتل بھی پی لے, بندے کا جسم فریش نہیں ہوتا. اٹھ کے وضو کر کے زور کی نماز پڑھ لے بندہ بالکل فٹ فاٹ ہو. بے شک کسی طرح عمل کر کے بیٹھ جائے جنہ مرضی تھکیا تھا نماز پڑھ رہی ہے نا, یہ لگتا ہے جی میں سر سے پتہ نہیں کتنا کو بوجھ سی وہ بوجھ لے گیا, جسم بالکل این تلو تازہ ہو جاتا ہے. تو میں امید رکھا گا بھائی کہ جڑے محلے دار ہو مسیطے تشریف لے آؤ کرو گے نماز دے ٹائم جی میں بولے ہو انجی آنا کہ صحیح طریقے نہ آنا. اچھا دیکھو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے ایک بندہ آیا, آندہ حضور میں بیعت کر لو. آپ نے فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں, آندہ حضور کدی پڑھ لی تھی کدی نہیں پڑھی تھی. فرمایا کدی والی گل کیوں, آندہ جی ٹائم نہیں لگ رہا. آپ نے فرمایا اچھا ٹائم نہیں لگ رہا, جی نہیں. فرمایا روٹی کھانا ہے, آندہ جی وہ تو کھانی ہی پہنی ہے. فرمایا جی پیشاب آیا ہوئے جی وہ تو کرنا ہی پہنتا. فرمایا نادانا تو نماز نو پیشاب کی نہیں اہمیت بھی نہیں دے سکتا, نماز نو روٹی کی نہیں اہمیت بھی نہیں دیتا. تینوں بھوک لگی ہوئے سارے کام چھڑ کے کہنا جی پہلا روٹی کھانی ہے. پیشاب آیا ہوئے تو سارے کام یار پیشاب آیا ہوگا, یار پیشاب کر سکتے ہو جاتے تینوں ٹائم لگ سکتا ہے, روٹی واسطے ٹائم لگ سکتا ہے, اللہ دی بارگاہ سر جھکانا واسطے تینوں ٹائم نہیں لگتا. حضرت علی پاک فرماتے رہے اگر تو نماز نہ پڑھے اے نہ سمجھی تینوں ٹائم ہی نہیں لگا, بلکہ اے تصور کر تیرے کو کیڑی ایسی غلطی ہو گئی ہے جڑی اللہ تینوں اپنی بارگاہ جھکنے کا موقع بھی نہیں دیتا ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے قریبات رمضان المبارک کا مہینہ برکتاں تے رحمتاں لٹنے والا مہینہ ہے. گرامی قدرت اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کرو. اللہ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.